وہ پورے 5 سال بعد پاکستان واپس آئی تھی۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلتے اس نے پاکستان کی فضا میں گہرا سانس لیا تھا۔ وہ مہرون عبایا پہنے، میرونی حجاب لیا اور اس پر عینک سیٹ کی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ یہ آب و ہوا اس کے لیے نئی نہیں تھی، لیکن پچھلے 5 سالوں سے وہ اس کے لیے ترس رہی تھی۔ اور ساتھ ہی اسے اپنے بہت سے خسارے بھی یاد آئے تھے جو اسے پاکستان میں ملے تھے۔ تو مسٹر اسفل یار، اب تمہاری بربادی کے دن شروع۔ آ گئی ہوں میں واپس، پہلے سے زیادہ کانفیڈنٹ بن کر، اور اب میں تم سے ایک ایک بات کا بدلہ لوں گی۔ اس نے پرعزم انداز میں سوچا تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی تھیں تو کچھ فاصلے پر کھڑی گاڑی کو پہچان گئی تھی۔ آخر وہ کیسے نہ پہچانتی، وہ ماہین ابرار کی پسندیدہ گاڑی تھی جو اس کے بابا کی آخری نشانی بھی تھی۔ وہ چلتے ہوئے قریب آئی تو ڈرائیور نے اس کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے تنزیہ مسکرائی تھی۔ آخر کیسے سوچ لیا تم نے ماہین ابرار کہ وہ تمہیں لینے آئے گا؟ اس انسان کی انا بہت بڑی ہے، وہ کبھی نہیں مر سکتی ہے، بے شک اس سب میں اس کی محبت مر جائے۔ اس نے گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگاتے سوچا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھائی تھی، اور جیسے گاڑی اس کے گھر کے قریب جا رہی تھی ویسے ہی اس کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ یہ سڑکیں، یہ راستے وہ تھے جن پر اس شخص کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اس نے سفر کیا تھا۔ وہ انہیں کیسے بھولتی؟ کچھ ہی دیر میں گاڑی گھر کے سامنے جا کر رکی تھی۔ یہ محل نما گھر آج بھی اس شان و شوکت سے موجود تھا جیسے آج سے 5 سال پہلے۔ وہ اپنی نم آنکھیں صاف کرتے گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ وہ جب گھر کے اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی بی جان اس کی منتظر تھی۔ ماہین ان کے قریب جاتے پیچھے سے ان کے گلے لگی تھی۔ ماہین میری بچی۔ وہ ایک ہی لمحے میں اسے پہچان چکی تھی، اس لیے اسے پکارتے فوراً اس کی طرف پلٹی تھی۔ ماہین، انہوں نے اسے زور سے گلے لگایا تھا۔ وہ کبھی اس کے ہاتھ چوم رہی تھی تو کبھی گال۔ وہ ان کے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ انہیں کیسے عزیز نہ ہوتے۔ انہیں ماہین میں اپنے بیٹے کی جھلک نظر آتی تھی۔ بی جان، رو کیوں رہی ہیں آپ؟ اب تو میں آ گئی ہوں نا؟ وہ ان کا ہاتھ تھام کر انہیں صوفے پر بٹھاتے بولی تھی۔ اتنے عرصے بعد تمہیں دیکھا ہے، مجھے لگا ابرار گھر آیا ہے۔ وہ اپنی نم آنکھیں صاف کرتے بولی تھی۔ وہ تو آپ کبھی نہیں آ سکتے، کبھی بھی نہیں، لیکن انہیں انصاف ضرور دلواؤں گی میں، اور اس کا بدلہ لینے آئی ہوں میں، وہ پرعزم انداز میں بولی تھی۔ ماہین، ختم کر دو یہ دشمنی، یہ نفرت۔ میرے پاس اب تم دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اسفند اور تم مجھے بہت عزیز ہو، میں اب تم دونوں میں سے کسی کو کھونے کا نہیں رکھ سکتی، اسی لیے ختم کر دو یہ دشمنی۔ بی جان کی آنکھیں پھر سے نم ہوئی تھی۔ اچھا بی جان، ان باتوں کو پھر کبھی کے لیے رکھ لیں، ابھی بتائیں مجھے مس کیا آپ نے؟ وہ ان کا دھیان بدلنے کے لیے بولی تھی۔ تمہیں تو میں ہر لمحہ یاد کرتی تھی، تم ایسا کرو، چینج کرو، میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آتی ہوں۔ وہ اس کا ماتھا چومتے کھڑی ہوئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہ بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں گئی تھی۔ گاؤن اتار کر اس نے اپنے لیے کوئی ہلکا سا ڈریس نکالا تھا اور واش روم گئی تھی۔ فریش ہونے کچھ ہی دیر میں وہ فریش ہو کر باہر نکلی تھی۔ پنک شرٹ اور پنک ٹراؤزر پہنے، سنہری بال جو اس کی سرخ و سفید رنگت پر کافی جچتے تھے، ان میں برش پھیرتے کمرے میں کھلا چھوڑے۔ اس نے آگے بڑھ کر بیڈ سے سٹولر اٹھایا تھا۔ اسکن کلر کا سٹولر گلے میں لیے وہ باہر کی طرف بڑھنے لگی تھی جب اسے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ماہین کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی کھڑکی کی طرف گئی تھی۔ وہاں سے پردہ ہٹاتے اس نے باہر دیکھا تھا جہاں اس کی گاڑی آ کر گیراج میں رکھی تھی، اور پھر اپنی بھرپور پرسنالٹی کے ساتھ وہ باہر آیا تھا۔ بلیک ڈنر سوٹ پہنے، بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے، چہرے پر سنجیدگی سجائے، وہ اب اندر کی طرف بڑھا تھا۔ ماہین نے غور کیا تھا، وہ اب پہلے سے زیادہ وجیح اور پرکشش ہو گیا تھا۔ سب سے خاص بات اس کے چہرے پر موجود بیئرڈ جو اس کی پرسنالٹی کو مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ وہ بہت بدل گیا تھا ان 5 سالوں میں۔ ساری دشمنی اپنی جگہ، لیکن وہ کیسے بھول سکتی تھی اس شخص کے ساتھ گزارے حسین لمحے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی پہلی محبت ہے جس پر جتنی مرضی نفرت کی چادر اوڑھا لو، وہ کہیں نہ کہیں سے سامنے آ ہی جاتی ہے۔ ایسی ہی ایک قصہ اسے دیکھتے ماہین کے دل میں بھی اٹھی تھی۔ اس شخص پر صرف اس کا حق تھا، لیکن اب وہ اس شخص سے صرف بدلہ لینا چاہتی تھی جو پہلے تو بہت آسان ہے رہا تھا۔ لیکن اسے اپنے سامنے دیکھ کر ماہین کا دل پھر سے بغاوت پر اتر آیا تھا۔ وہ تو کب سے اندر جا چکا تھا۔ ماہین بھی اپنا سٹولر ٹھیک کرتی باہر کی طرف بڑھی تھی۔ وہ جیسے ہی نیچے آئی، سامنے ہی وہ بی جان کے ساتھ سنگل صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات پہلے ہی سخت تھے، ماہین کو دیکھتے مزید سخت ہو گئے تھے۔ وہ آ کر بی جان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میری چائے کہاں ہے؟ اس نے اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہی بی جان سے پوچھا تھا۔ میں نکالتی تمہاری چائے۔ ان دونوں میں موجود کشادگی کو وہ اچھے سے نوٹ کر رہی تھی۔
میں فریش ہو کر آتا ہوں بی جان۔ وہ انہیں کہتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ماہین سلامی کر لیتی اسے، وہ شوہر ہے تمہارا۔ بی جان کو افسوس ہوا تھا۔ تو وہ کر لیتا، میں بھی تو بیوی ہوں اس کی۔ بظاہر وہ لاپرواہ انداز میں بولی تھی، لیکن اس کا اگنور کرنا ماہین کو بھی بہت چبھا تھا۔ کیا ہوگا تم دونوں کا؟ بی جان کو پریشانی ہوئی تھی۔ آپ ریلیکس کریں اور چائے پئیں۔ وہ انہیں چائے کا کپ تھماتی اب ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے اپنا کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکا تھا۔ اسفند کا بس نہیں چڑھتا وہ اس لڑکی کو کچھ کر دیتا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی محبت تھی، اور آج اتنے سالوں بعد اس کے سامنے آئی تھی۔ وہ جتنا مرضی چاہتا وہ اس سے نفرت نہیں کر سکتا تھا۔ ماہر ابرار، اور جتنا صبر آزماؤگی میرا؟ اس نے غصے سے ہاتھ مار کر سارے تکیے اور کشن نیچے پھینکے تھے۔ وہ اپنی ہی حالت سمجھنے سے قاصر تھا۔ ایک طرف وہ اس لڑکی کو اب زندگی میں کبھی منہ نہیں لگانا چاہتا تھا، اور دوسری طرف یہ دل تھا جو اس کی ایک جھلک دیکھتے ہی بے چین ہو گیا تھا۔ وہ کیسے اس لڑکی کو بھول جاتا؟ وہ محبت تھی اس کی۔ وہ ہر چیز پر اپنا غصہ اتارنے کے بعد بیڈ پر لیٹا تھا۔ ماہین ابرار، جو کرنا ہے کرو، آخر میں بھی تو دیکھوں تمہاری نفرت کی حد کیا ہے۔ اس نے غصے سے بولتے آنکھیں بند کی تھیں۔ وہ اگلے دن بلیک عبایا پہنے، حجاب لیے اور حجاب پر اپنا چشمہ سیٹ کیے، جو کہ اس کی لک کو مزید کانفیڈنٹ بناتا تھا۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم ماہین؟ وہ نیچے آئی تو بی جان نے اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ بی جان، میں آفس جا رہی ہوں۔ اس نے بظاہر تو انہیں اطلاع دی تھی، لیکن اصل مقصد ان کے سامنے بیٹھے ناشتہ کرتے اسفن یار کو یہ خبر سنانا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے چونکا ضرور تھا، لیکن پھر کھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ لیکن بیٹا، اسفن سنبھال تو رہے سب کچھ۔ بی جان نے ایک نظر اسفن کو دیکھتے سے کہا تھا۔ میں یہاں نہیں تھی تو سب بھول گئے ہیں بی جان۔ اس آفس میں میرے بابا کا بھی حصہ ہے، اس لیے میں اپنے بابا کی پوسٹ آج سے خود سنبھالوں گی، تاکہ کوئی اور ان کا حصہ نہ نگل سکے۔ اس کا مقصد صرف اسفن کو یہ سب سنانا تھا۔ آپ بتا دیں اسے بی جان، اس کمپنی میں میرے بابا کے بھی برابر کے شیئرز ہیں، اور پچھلے 5 سالوں سے اس کے باپ کے آفس کو میں ہی سنبھال رہا ہوں۔ اگر کسی نے اس کا حصہ نگلنا ہوتا تو اب تک کب کا نگل چکا ہوتا۔ وہ مخاطب تو بی جان سے تھا، لیکن اس کی سرد نظریں ماہین پر ٹکی تھیں۔ ماہین نے اس کی آنکھ گھولتی نظروں سے نظریں چرائی تھیں۔ میں جا رہی ہوں بی جان۔ وہ اس کی بات کا جواب واقعی نہیں دے سکتی تھی، اس لیے جانے کے لیے پلٹ گئی تھی۔ ناشتہ تو کر لو ماہین، بی جان نے پیچھے سے آواز دی تھی۔ آفس میں کر لوں گی، وہ بنا پلٹے جواب دیے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اسفن، کب تک چلے گا یہ سب؟ جو ہونا تھا ہو گیا، مرنے والے مر گئے، شاید ایسے ہی مرنا تھا میری اولاد نے۔ جب میں نے صبر کر لیا تو تم دونوں بھی کر لو، اپنی زندگی کو ایسے برباد نہ کرو۔ وہ اسفن کو سمجھانے لگی تھی، کیونکہ وہ ان دونوں کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ بی جان، یہ سب آپ کی پوتی نے شروع کیا تھا۔ جب میں تحقیق کر رہا تھا تو اس نے میرا یقین نہیں کیا، اور اب اپنی طرف سے بدلہ لینے کی بہت اچھی کوشش کی اس نے، لیکن اب اسے اپنی ایک غلطی کا احساس دلانے کی باری میری ہے۔ وہ دو ڈوک انداز میں بولا تھا۔ اسفن، چھوٹی تھی وہ، 5 سال پہلے کی بات ہے، اس کے ماں باپ مرے تھے، اس کے لیے یہ عام بات نہیں تھی۔ تو جو اسے ٹھیک لگا اس نے کیا، تم اسے سمجھاؤ، انہوں نے التجا کی تھی۔ چھوٹی تو وہ کہیں سے نہیں تھی بی جان، جتنا وہ اپنا دماغ چلاتی ہے اسے چھوٹا نہ کہے۔ وہ استحاضیہ مسکرایا تھا۔ اور دوسری بات، باپ تو میرا بھی مرا تھا نا بی جان، ماں کا لمس تو میں نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا، اور میرے باپ کو لوگوں نے ان کے ناکردہ گناہوں کے بوجھ سے مرنے پر مجبور کر دیا۔ تانا تو میں بھی ہو گیا تھا، لیکن اس وقت میرا یقین کرنے کی بجائے سب سے پہلے اس نے میرا ساتھ چھوڑا۔ وہ غصے سے بولا تھا۔ تو کیا ہوا اسفن، تم میرے سمجھدار بیٹے ہو، اور اب تو وقت گزر گیا نا۔ وہ ان دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھنا چاہتی تھی، پہلے کی طرح۔ وہ اپنی اس غلطی کا اعتراف کر لے میرے سامنے، آج اسے معاف کرنے کو، اور اس کی ساری غلطیوں کو اس کی نادانی سمجھ کر بھلا دوں گا، اور رخصتی کے لیے بھی مان جاؤں گا، لیکن پہل وہ کرے گی۔ وہ دو ٹوک انداز میں بات کرتے کھڑا ہوا تھا۔ وہ بھی تمہاری ہی بیوی ہے، تمہاری طرح اکڑ اس میں بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہے، وہ کبھی نہیں جھکے گی۔ بی جان نے نم آنکھوں سے صاف کی تھی۔ بی جان، جھکانا تو اسے ہی ہوگا، وہ سرد لہجے میں کہتا وہاں سے چلا گیا تھا، اور بی جان بس ان کے لیے دعا کرنے لگی تھی، کیونکہ وہ یہی کر سکتی تھی۔
وہ آفس آئے تو جو منظر اسے سب سے پہلے دیکھنے کو ملا وہ برداشت کرنا اسفندیار کے لیے مشکل تھا۔ وہ سامنے ہی ایک کولیگ مرتضیٰ کے ساتھ کھڑی باتوں میں مصروف تھی۔ اس کے ساتھ کھڑی ہنستے ہوئے وہ اسفند کے تن بدن میں آگ لگا گئی تھی۔ وہ اسے اگنور کرتے اپنے آفس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے جاتے ہی ماہین تنزیہ مسکراتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر پھیلی سرخی دیکھ چکی تھی اور اسفندیار کی کمزوری سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ اسفندیار اسے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ بات بھی کرنے نہیں دیتا تھا۔ وہ واپس اپنے آفس میں آ گئی تھی۔ ابھی وہ چیئر پر بیٹھی بھی نہیں تھی تبھی کوئی اس کے آفس میں داخل ہوا تھا۔ اسفند نے اسے بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اس کی حرکت پر گڑگڑائی تھی۔ میں پوچھ سکتا ہوں جو تم کرتی پھر رہی ہو وہ سب کیا ہے؟ اسفند نے اس کے دونوں بازو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ اسفند کی اتنی قربت سے کنفیوز ہو رہی تھی لیکن خود کو بظاہر مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماہین ابرار اپنی حد میں رہو، تم اچھے سے جانتی ہو میں کیا بات کر رہا ہوں، بھولو نہیں تم آج بھی میری بیوی ہو۔ وہ اس کے مزید قریب جھکا تھا۔ ماہین نے اپنا چہرہ پیچھے کیا تھا لیکن دیوار ہونے کی وجہ سے وہ مزید پیچھے نہیں ہو سکی تھی۔ بہت جلد میں یہ رشتہ ختم کر دوں گی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ کتنے ہی لمحے وہ دونوں ویسے ہی کھڑے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے تھے۔ کیا کچھ ان دونوں کی نظروں سے سامنے نہیں گزرا تھا؟ اسفند نے ساری پرانی سوچوں کو جھٹکتے سخت نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ماہین ابرار تم یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی ہو تو میں بھی اس کو چلانا نہیں چاہتا، اس لیے بہت جلد یہ رشتہ ختم کر دوں گا، لیکن جب تک یہ رشتہ ختم نہیں ہوتا تم اپنی حد میں رہو ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ اسے کہتے جھٹکے سے پیچھے ہوا تھا اور ماہین کو گھورتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ ماہین ساکت سی وہیں کھڑی رہی تھی، اس کی آنکھیں ڈبڈبائی تھیں۔ جو شخص کل تک اسے محبت کے دعوے کرتے تھے نہیں تھکتا تھا، آج وہ اسے چھوڑنے کی باتیں کرنے آرام سے کر رہا تھا۔ ماہین نے بمشکل خود کو سنبھالا تھا جبکہ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اس شخص کا ہاتھ تھام کر کہے مجھے تمہارے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارنی ہے اسفندیار، لیکن وہ یہ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس انسان کے باپ کی وجہ سے اس کے ماں باپ مرے تھے۔ وہ ابھی سو کر اٹھا تھا اور جیسے ہی اس نے موبائل اٹھائے تو اس کی آنکھیں ایک دم سے پوری کھل کر رہ گئی تھیں۔ کتنے ہی لوگوں نے اسے مینشن کیا تھا جو شاید ویڈیو کے کامنٹس تھے اور بے شمار میسیجز اور کال سے اس کا موبائل بھرا پڑا تھا۔ رات کو سوتے ہوئے وہ موبائل سائلنٹ سے ہٹانا بھول چکا تھا اور اب اتنے نوٹیفیکیشن دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے موبائل چیک کرنے لگا تھا اور جو ویڈیو اس کے سامنے سب سے پہلے آئی وہ اسفندیار کو سن کرنے کے لیے کافی تھی۔ ایک نظر دیکھتے اسے اندازہ ہو گیا تھا یہ ویڈیو کب کی ہے۔ اس نے فوراً سے اپنے پرسنل گارڈ کو کال کی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے سرمد؟ کس نے اتنی ہمت کی کہ میری ویڈیو ایڈٹ کر کے اپلوڈ کیے، وہ بھی اس قدر واہیات؟ ابھی جاؤ اور نیوز چینل سے ہٹواؤ سب ویڈیوز اور پتہ کرو ان کو یہ ویڈیو کس نے بھیجی ہے۔ مجھے آج ابھی اور اسی وقت اس کی ساری ڈیٹیلز چاہیے، اس انسان کی زندگی کا یا آخری دنوں کا۔ وہ بہت طیش میں آ چکا تھا۔ جی سر میں چیک کرتا ہوں، سرمد نے تابیداری سے کیا تھا۔ جلدی، اس نے غصے میں کہتے موبائل اٹھا کر بیڈ پر رکھا تھا۔ کون کر سکتا ہے یہ حرکت؟ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اس کا دماغ گھوم چکا تھا یہ سب دیکھ کر۔ آخر یہ سب کیوں ہو رہا تھا اس کے خاندان کے ساتھ؟ وہ یہ سب سمجھنے سے قاصر تھا۔ پہلے ان کے خاندان کے 3 لوگ ان سب سازشوں میں مر گئے تھے اور اب پھر سے یہ سب شروع ہو گیا تھا۔ اب مسلسل آتی ہوئی کالز کو دیکھتے اس نے موبائل آف کیا تھا۔ وہ فریش ہو کر نیچے آئے تو بی جان پریشان چہرہ لیے لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ اسفند نیوز دیکھی تم نے بیٹا؟ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ وہ پریشانی اس کے قریب آئی تھی۔ جی دیکھ چکا ہوں اور جس نے یہ کیا ہے اسے میں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ غصے سے بولتے جا کر صوفے پر بیٹھا تھا۔ تو پتہ کرواؤ اسفند یہ سب ہمارے ساتھ کون کر رہا ہے؟ بی جان پریشانی سے اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ تبھی ماہین پیچھے نیچے آئی تھی۔ کیا ہوا بی جان آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ وہ ان کے قریب آئی تھی۔ اسفند کی ویڈیو ابھی وہ کچھ بول ہی رہی تھی کہ اسفند کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ اس نے انہیں بہت کروایا تھا۔ دوسری طرف نہ جانے ایسے کون سے الفاظ ادا ہوئے کہ اسفند کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے تھے اور اس نے سرخ ہوتی نظروں سے ماہین کی طرف دیکھا تھا۔ وہ خود نہ سمجھی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کال بند ہوتے ہی وہ غصے سے ماہین کی طرف بڑھا تھا اور اس کے بال سختی سے ہاتھ میں پکڑتے اس کے ماہین کو اپنے قریب کھینچا تھا۔ آہ! ماہین کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی اور اس کا ہاتھ اپنے بالوں پر اسفند کے ہاتھ پر گیا تھا۔ بی جان بھی کھڑے ہوتے ان کے قریب آئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو اسفند؟ چھوڑو اسے! بی جان نے اسے چھڑوانا چاہا تھا۔ ماہین ابرار مجھ سے بدلہ لینے کے لیے تم اس حد تک چلی جاؤ گی مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اسفند کی بات پر بی جان بھی ساکت ہوئی تھی۔ ماہین کو چھڑوانے کے بجائے وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔
کیا کیا ہے میں نے؟ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ تم نے میری فیک ویڈیو بنا کر نیوز چینلز پر پہنچائی ہے۔ تم نے مجھے بدنام کرنا چاہا ہے۔ ماہین ابرار، اب تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ وہ جو صبح سے اپنی ویڈیو دیکھ کر بمشکل اپنے غصے پر قابو رکھے ہوئے تھا، وہ سب اب ماہین پر اتر رہا تھا۔ تمہیں اپنی اس حرکت کی قیمت چکانی پڑے گی ماہین ابرار۔ اسفن ایک جھٹکے سے اس کی بالوں کو چھوڑتے پیچھے ہوا تھا۔ اسفن بچے سنبھالو خود کو۔ بیچ جان نے اس کے کندھر پر ہاتھ رکھنا چاہا تھا، لیکن وہ خود کو چھڑواتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ ماہین روتے ہوئے صوفے پر بیٹھی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے اس نے اپنا سر تھاما تھا۔ اس کے آنسو مسلسل اس کی گود میں گر رہے تھے۔ بی جان کو ان دونوں کی حالت پر ترس آیا تھا اور اپنے بچوں کو بکھیرتے دیکھ کر وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ وہ ماہین کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیوں کیا ایسا تم نے ماہین؟ انہوں نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا بی جان، آئی سویئر میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ روتے ہوئے ان کے گلے لگی تھی۔ پھر اسفن یہ کیوں کہہ رہا تھا؟ بی جان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ان دونوں میں سے کس کا یقین کرے، جبکہ انہیں وہ دونوں برابر عزیز تھے۔ وہ دونوں ہی ان کے بچوں کی اولادیں تھیں۔ بی جان، مجھے نہیں پتا وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے، لیکن میں کیوں کروں گی اس کے ساتھ ایسا؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ شدت سے رو رہی تھی۔ ماہی، مجھے لگتا ہے وقت 5 سال پیچھے چلا گیا ہے، بی جان کھوئی سے لہجے میں بولی تھی۔ ماہی نے چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ ہاں، اسے یاد تھا 5 سال پہلے اسی لاؤنج پہ اس کے بڑے بابا بیٹھے بالکل اسی کی طرح رو رہے تھے۔ وہ بار بار یقین دلا رہے تھے انہوں نے اپنے بھائی اور بھابھی پر فائرنگ نہیں کروائی تھی، لیکن سوشل میڈیا پر ہر جگہ ایک ہی خبر پھیلی ہوئی تھی کہ مشہور بزنس ٹائکون شاہد خاقان نے اپنے چھوٹے بھائی اور بھابھی کو مروا دیا، لیکن وہ بار بار ماہین، اسفن اور بی جان کو اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہے تھے۔ ان کی بات پر سب کو یقین تھا سوائے ماہین کے۔ وہ ان کی باتوں کو ماننے سے انکاری تھی، اور یہی وجہ تھی کہ شاہد صاحب مینٹلی اتنے ٹارچر ہوئے کہ انہوں نے خودکشی کر لی۔ اسفن اس وقت بالکل اکیلا ہو گیا تھا۔ ماہین کے ساتھ محبت کی جگہ اب نفرت نے لے لی تھی۔ ان دونوں کے ماں باپ مرے تھے، کیوں کیسا یہ سب معلوم کرنے کے بجائے وہ دونوں بس ایک دوسرے سے نفرت کرنے میں لگ گئے تھے۔ ان دونوں کا نکاح اسفن یار کی ضد پر ہی ہوا تھا۔ وہ ماہین سے محبت کرتا تھا۔ ماہین نے میٹرک کے ایگزامز دیے تھے جب ان کا نکاح ہوا تھا، اور یہ سب ان دونوں کے نکاح کے 2 سال بعد ہوا تھا، اور یہ سال اتنے حسین تھی کہ ماہین اس سے نفرت کے باوجود اس کی وہ محبت نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ نکاح سے پہلے اس سے محبت نہیں کرتی تھی، لیکن بعد میں اسفن کی محبت نے اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن نہ جانے ان کے ہنستے بستے گھر کو کس کی نظر لگ گئی اور سب کچھ بکھر گیا۔ ماہین نے سب یاد کرتے بی جان کی طرف دیکھا تھا، اور پھر ان کے گلے لگتے وہ بری طرح رونے لگی تھی۔ مجھے سب کچھ ٹھیک کرنا ہے بی جان، مجھے میرا اسفن واپس چاہیے، مجھے سب کچھ پہلے کی طرح کرنا ہے۔ پلیز بی جان کچھ کریں، اسے کہیں مجھے معاف کر دیں، ہم مل کر اس انسان کو ڈھونڈیں گے جس نے ہمارا گھر بکھیر رکھا ہے۔ وہ روتے ہوئے ہچکیوں کے ساتھ بول رہی تھی۔ کاش ماہی، یہ بات تم تب کرتی جب سب کچھ ٹھیک ہو سکتا تھا۔ کاش اس دن جب میرا بیٹا روتے ہوئے اپنی بے گناہی کی گواہی دے رہا تھا، تم ایک بار اپنے بڑے باپا کو یقین دلا دیتی۔ تمہیں ان پر یقین ہے تو میرا ایک بیٹا کل آج ہمارے پیچھے ہوتا۔ اسفن نے کتنی بار کہا تھا تمہیں وہ تمہارا ساتھ دے گا چاچو اور چچی کے قاتلوں کو ڈھونڈنے میں، لیکن نہیں، تمہاری ایک ہی ضد تھی اور تمہاری ایک ضد سب نگل گئی۔ بی جان روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ماہی نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ایسے نہیں کہیں بی جان، پلیز ایسے نہیں کہیں۔ وہ ان کے سینے میں چھپی مسلسل نفی میں سر ہلاتے کہہ رہی تھی۔ کافی دیر وہ اسی طرح روتی رہی، پھر اس نے چپ ہوتے اپنا سر پیچھے کیا تھا۔ بی جان، میں نے یہ سب نہیں کیا۔ وہ ان کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھامے انہیں یقین دلا رہی تھی۔ مجھے پتہ ہے تم یہ نہیں کر سکتی، لیکن اب اسے تم خود یقین دلاؤ گی۔ یہ سب تم نے بگاڑا ہے ماہین، اب تم ہی سدھارو گی۔ بی جان اسے کہتے اپنا ہاتھ چھڑوا کر وہاں سے اٹھی تھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ لاؤنج میں تنہا بیٹھی رہ گئی تھی۔ اسے سب ٹھیک کرنا تھا، کیسے وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اسے بس اب ٹھیک کرنا تھا۔ کون سا بدلہ، کیسا بدلہ، وہ سب بھول چکی تھی۔ اسے یاد تھا تو اتنا کہ جب ایسے گناہ کا الزام لگتا ہے جو آپ نے کیا بھی نہیں ہوتا ہے تو کیسا لگتا ہے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے اٹھی تھی۔ اس نے دل میں پختہ عزم کیا تھا کہ اسے سب ٹھیک کرنا ہے۔ رات کو وہ جب سوئی تو اس کی آنکھ ایک ہلچل سے کھلی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ جب وہ اٹھی تو اس کے کمرے میں کچھ لوگ تھے۔ غور کرنے پر اسے معلوم ہوا وہ 2 عورتیں تھیں۔ بے ساختہ ماہین کے منہ سے ایک چیخ نکلی تھی۔ ایک عورت نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، اور دوسرے نے شاید اسے کوئی بے ہوشی کا انجیکشن لگایا تھا، اور اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو کر گر گئی تھی، اور کافی دیر گزرنے کے بعد اسے ہوش آیا تھا۔ اس نے اٹھنا چاہا تو اسے معلوم ہوا اس کے دونوں ہاتھ بیک گراؤنڈ سے بندھے تھے۔
اس نے آج ہی عقل کھول کر آس پاس کا جائزہ لیا تھا۔ وہ کمرہ اس کے لیے اجنبی تھا، لیکن جب نظر خود پر گئی اور خود کو بے پردہ دیکھ کر اس کی روح لرز گئی تھی۔ کمرے میں پڑے صوفے پر بیٹھا وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتے اسے دیکھ رہا تھا۔ ارے تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ حسین ہو۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے قریب آتے بولا تھا۔ ماہین کو اس کے بولنے اور قدموں کی آواز سنتے اندازہ ہوا تھا وہ بھی یہیں کمرے میں موجود ہے، لیکن اس نے رخ موڑ کر اسے دیکھنے کی بجائے سختی سے آنکھیں بند کی تھی۔ وہ اس وقت کا اذیت سے گزر رہی تھی، صرف وہ جانتی تھی۔ تبھی وہ چلتے اس کے بالکل قریب آتے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ ارے آنکھیں تو کھولو سوئٹ ہارٹ، تاکہ تمہیں بتا سکوں جب بدنامی ہوتی تو کیسا لگتا ہے۔ اس نے آنکھیں پھر بھی بند ہی نہیں کھولی تھی۔ پلیز میرے ساتھ کچھ غلط مت کرنا۔ وہ سختی سے آنکھیں بند کیے سے التجا کر رہی تھی۔ وہ قہقہ لگاتے ہنسا تھا۔ یہ اتنی محنت اس لیے تو نہیں کی کہ تمہیں ہاتھ لگائے بنا چھوڑ دو۔ وہ ماہین کی طرف جھکا تھا، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس سے پہلے وہ مزید کوئی گستاخی کرتا۔ ماہین چیخ مارتے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا اور وہاں کوئی نہیں تھا۔ ماہین کا پورا وجود پسینے میں ڈوب گیا تھا۔ اس نے فوراً سے اٹھ کر لائٹ آن کی تھی۔ وہ اپنے گھر میں تھی، اپنے بیڈ پر، یعنی وہ سب خواب تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بیڈ پر بیٹھی تھی۔ یا اللہ مجھے اس شخص سے بچا لے۔ وہ اتنی بری طرح سے گر گئی تھی کہ جو منہ میں آ رہا تھا وہ مانگ رہی تھی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی اور کچھ دیر ایسے ہی بیٹھے رہ کر خود کو کمپوز کرنے کے بعد وہ اٹھی تھی۔ کمرے میں کہیں بھی پانی نہیں تھا، کیونکہ وہ بہت کم رات کو پانی پیتی تھی، اسی لیے وہ رات کو پانی کمرے میں نہیں رکھتی تھی۔ لیکن سب اس کا حلق سوکھ رہا تھا۔ وہ پاؤں میں جوتا پہنتے باہر نکلی تھی، اس کا دوپٹہ وہیں بیڈ پر ہی پڑا رہ گیا تھا۔ لاؤنج میں مکمل اندھیرا تھا۔ جیسے ہی وہ آخری سیڑھی سے نیچے اتری، وہ پوری طرح اس انسان سے ٹکرا گئی تھی جسے اوپر جانے لگا تھا۔ ماہین کی چیخ مارتے اسفن نے اس کے منہ پر سختی سے اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ وہ پہچان گئی تھی کہ سامنے کھڑا انسان اسفن ہی ہے، لیکن ابھی بھی وہ خواب کے زیر اثر تھی، اس لیے بری طرح کانپنے لگی تھی۔ اسفن سے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا تھا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہوئی تھی، لیکن اسفن نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے سے اپنے قریب کیا تھا۔ اس طرح کانپ کیوں رہی ہو؟ کھانے نہیں لگا میں تمہیں؟ اس کے اس قدر بری طرح ڈرنے پر جہاں اسے غصہ آیا تھا وہیں اسے پریشانی بھی ہوئی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ کانپتی آواز سے بولی تھی، ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کے گالوں پر بہے تھے۔ کیوں لگ رہا ہے ڈر؟ اسفن کو لگا وہ اس سے ڈر رہی ہے، اس لیے سخت لہجے میں بولا تھا۔ میں نے ایک برا خواب دیکھا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں اسے وضاحت دے رہی تھی۔ حیرت ہے، دوسروں کی نیند حرام کرنے والی بھی خوابوں میں ڈرتی ہے، اسفن نے تنزیہ کہا تھا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بری طرح رو دی تھی۔ اس کے اس طرح رونے پر اسفن سارا غصہ، ساری نفرت نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ ماہین کے بالوں میں پھنساتے اور دوسرے سے اسے کمر سے تھامے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے ساکت ہوئی تھی۔ کتنی یاد آتا تھا اسے یہ لمس، پورے 5 سال وہ اس لمس کو ترستی تھی۔ ماہین نے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر لے جا کر سختی سے اس کی شرٹ کو دونوں ہاتھوں میں پکڑتے اس کے سینے میں چہرہ چھپایا تھا۔ اسفن نے اپنا چہرہ اس کے سر پر ٹکایا تھا۔ اسفن نے لگا اس کی بے چینی روح کو سکون مل گیا ہو۔ اس سکون کے لیے وہ بھی 5 سال تڑپا تھا، لیکن خود پر کیسے ضبط کرتا تھا یہ صرف وہ جانتا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگے رو رہی تھی، اور جب کافی وقت ایسے ہی گزر گیا تو اپنے اندر بہت سی ہمت جمع کرتے ماہین نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اسفن نے بھی چہرہ پیچھے کیا تھا، لیکن دونوں کا حصارہ ابھی بھی قائم تھا۔ ماہین کے پاس بہت سے الفاظ تھے جو وہ اسے کہنا چاہتی تھی، لیکن اسے ڈر تھا، دھتکار جانے کا ڈر۔ اگر اس کے قریب سے ایک کمزور لمحے کی ضد میں آیا ہوا تو اگر اس نے اسے پیچھے جھٹک دیا تو اس سے آگے ماہین نہیں سوچ سکتی تھی۔ اسفن اس اندھیرے میں اس کا چہرہ تو نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ محسوس کر سکتا تھا اس کے دماغ میں کیا سوچیں چل رہی ہوں، اور وہ چاہتا تھا ایک قدم اس نے خود بڑھایا ہے تو دوسرا ماہین بڑھائے۔ اسفی، وہ اپنی سسکی دباتے ہچکچاتے ہوئے بولی تھی۔ آج کتنے عرصے بعد اسے اس نام سے پکارا تھا۔ کسی نے اسفن یار نے جھک کر اس کی ہونٹ چومے تھے۔ وہ ساکت آنکھیں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ وہ کوئی ریاکشن ہی دے نہیں سکی تھی۔ یہ نام لینے کی اجازت صرف اسے تھی۔ ماہین کے علاوہ کوئی بھی کبھی اسے اسفی کہہ کر نہیں پکارتا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ نم آنکھوں سے بولی تھی۔ کس بات پر سوری کرو گی؟ اسفن نے اس کا چہرہ تھوڑی سی تھامتے ذرا سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ ہر بات کے لیے، وہ مدھم لہجے میں بولی تھی۔ کیا میری زندگی کے 5 سال واپس لا سکتی ہو؟ کیا ان 5 سالوں کو نکال کر تم وہاں واپس جا سکتی ہو جب تم نے میرے بابا کا یقین نہیں کیا، اور اس وقت کا ان ہاتھ تھام کر کہہ سکتی ہو مجھے آپ پر یقین ہے؟ کیا وہ وقت واپس لا سکتی ہو جب میرے بابا نے خودکشی کی اور تم مجھے حوصلہ دینے کے بجائے، میرے پاس آنے کے بجائے مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ کیا کروں میں تمہاری سوری کا؟
کیا یہ سوری میرے دل میں تمہاری محبت واپس لا سکتی ہے؟ اور جو میری ویڈیو تم نے سوشل میڈیا پر وائرل کروائی، کیا اس میں سب لوگوں کے سامنے کلیئر کر سکتی ہو؟ وہ اسے مسلسل سوال کر رہا تھا اور کافی حد تک وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ ماہین سر جھکائے روتے ہوئے اس سے سن رہی تھی، لیکن آخری بات پر اس نے سر اٹھایا تھا۔ میں نے وہ ویڈیو نہیں اپلوڈ کروائی، آئی سویئر۔ وہ تیزی سے بولی تھی۔ وہ باقی سب الزام برداشت کر سکتی تھی کیونکہ وہ سچ بھی تھے، لیکن وہ یہ الزام کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی جو اس نے کیا ہی نہیں۔ میں کیسے یقین کروں؟ اس نے ماہین کو اب دونوں کندھوں سے تھاما تھا۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ وہ بے باکی تصویر بنی ہوئی تھی۔ چلو مان لیا تم نے نہیں کیا، تو کس نے کیا ہے؟ اور کون ہے میرا دشمن؟ کون کر سکتا ہے؟ اسفن نے سرخ نظریں اس پر ٹکاتے ہوئے کہا تھا۔ یہ سب اس نے کروایا ہوگا جس نے میرے ماما بابا کو مروایا تھا۔ وہ سر جھکائے کسی مجرم کی طرح بولی تھی۔ وہ سب تو میرے بابا نے نہیں کروایا تھا، وہ طنزیہ مسکراتے بولا تھا۔ اس کی بات پر وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے پتہ ہے وہ سب بڑے بابا نے نہیں کیا، لیکن اس وقت جیسے سب لوگ دکھائے تھے وہ میں نے سب مان لیا۔ نہیں تھی مجھے اتنی سمجھ، میں نے بھی تو اپنے ماں باپ کو کھویا تھا۔ میں اس وقت بہت بڑے ٹراما سے گزر رہی تھی، اس لیے مجھے جو نظر آیا میں نے اس سے مان لیا۔ میں بھی تو بڑے بابا سے بہت پیار کرتی تھی۔ پلیز اسفی بس کریں، میں نے مان لی ہار، میں تھک گئی ہوں۔ اس شراب کے پیچھے بھاگتے بھاگتے میں تھک گئی ہوں۔ مجھے ایک پرسکون زندگی گزارنی، مجھے ایک فیملی بنانی، مجھے اپنے ٹوٹے گھر کو جوڑنا ہے۔ وہ روتے ہوئے سب بولتی وہیں نیچے بیٹھ گئی تھی اور گھٹنوں میں سر رکھ کر رونے لگی تھی۔ اسفن کچھ دیر ویسے ہی کھڑائی سے دیکھتا رہا تھا، پھر وہ ماہین کے پاس گزرتے اوپر گیا تھا اپنے کمرے میں، اور ماہین کا دل مزید زخمی ہوا تھا۔ وہ تو اس کے ایک آنسو پر تڑپ جاتا تھا اور اب وہ اسے ایسے ہی بیٹھا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ابھی وہ ایسی ہی باتیں سوچ رہی تھی جب وہ واپس آیا تھا۔ اٹھو یہاں سے، اس نے بازو سے تھام کر ماہین کو کھڑا کیا تھا۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے بازو سے تھام کر لاؤنج میں لے کر گیا تھا اور اسے صوفے پر بٹھاتے اس نے کوئی USB اپنے لیپ ٹاپ میں لگاتے سامنے ٹیبل پر رکھے تھے۔ ماہین نے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور سامنے دیکھنے لگی جو نہ جانے کیا کر رہا تھا، اور پھر ایک ویڈیو پلے کرتے وہ دو قدم پیچھے ہٹا تھا لیکن بیٹھا نہیں تھا۔ ماہین نے نہ سمجھی سے پہلے اسفن اور پھر اس ویڈیو کو دیکھا تھا جو CCTV فوٹیج تھی جہاں اس کے باپ کا دوست ابراہیم جا کھڑا تھا۔ وہ اس کے باپ کا بہت کلوز فرینڈ تھا، وہ اچھے سے جانتی تھی انہیں۔ یار یاسر مزہ آ گیا، اسفن یار کی ویڈیو پورے سوشل میڈیا پر دھوم مچا رہی ہے۔ اب دعا کرو وہ بھی اپنے بزدل باپ کی طرح خودکشی کر کے ہمارے راستے سے ہٹ جائے، اور پھر ابرار کی ساری جائیداد میری اور اس کی بیٹی بھی میری، بالکل ویسی جیسے اس نے مجھ سے مناہل کا چھینا تھا۔ اگر وہ مجھے نہ بھی ملی تو مجھے پتہ ہے اسفن خود اسے مار دے گا۔ بغیرتی سے بولتے وہ قہقہہ لگا کر ہنسا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے لڑکھڑاتے لہجے میں پوچھا تھا۔ اسفن نے لیپ ٹاپ بند کیا تھا۔ یہ انسان تمہارے بابا کا قاتل ہے، تمہاری ماما بابا اور یہ ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ ابرار چاچو اور مناہل چچی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور جلدی انہوں نے شادی کر لی، لیکن ابراہیم شاہ بھی چچی کو پسند کرتا تھا۔ اس وقت تو وہ کچھ نہیں کر سکا، لیکن اب اس نے ان دونوں کو مروا دیا اپنا بدلہ لینے کے لیے، اور اب میری فیک ویڈیو بھی اسی نے وائرل کروائی تھی۔ اسفن نے اسے تفصیل بتائی تھی۔ ماہین اس کی بات پر کافی دیر بے یقینی سے بیٹھی رہی تھی۔ تو اب یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ اس نے اسفن کو دیکھتے پوچھا تھا۔ اب اس شخص کی غلیظ نظریں تم پر ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے مناہل نہیں تو مناہل کی بیٹی ہی صحیح۔ اسفن کی آنکھوں میں جیسے خون اترا تھا۔ ماہین کا دل ایک لمحے کے لیے سہم گیا تھا، لیکن پھر اس نے آنسو صاف کیے اور دونوں ہاتھوں سے اپنے بال ٹھیک کر کے پیچھے کمر پر پھیلاتے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرتے وہ واپس اپنی جون میں آئی تھی۔ یہ پتہ تھا تمہیں کہ میں نے وہ ویڈیو وائرل نہیں کی تھی، پھر کیوں مجھ پر الزام لگایا؟ ماہین کے دماغ نے تھوڑا سا کام کیا تو اسے اس کی پچھلی بات یاد آئی تھی، تو اس نے تیوری چڑھاتے فوراً سے اس سے پوچھا تھا۔ اسفن نے آنکھیں سکیڑتے اسے دیکھا تھا۔ وہ اتنی سنجیدگی سے اسے بتا رہا تھا، لیکن اس کی سوئی اٹکی بھی تو کہاں، صرف اسفن کے لگائے ایک الزام پر، یعنی وہ اپنی ساری غلطی کو ایک سائڈ پر رکھتے وہ اس پر چڑھائی کر رہی تھی۔ کیونکہ تمہیں تھوڑی سی عقل آئے، جب الزام لگاتے ہیں تو کیسا لگتا ہے؟ اسفن نے دانت پیستے کہا تھا۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ مجھ میں عقل نہیں ہے؟ وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں تم میں بالکل بھی عقل نہیں ہے، کیونکہ میری اتنی اہم بات کو چھوڑ کر تم صرف اپنے مطلب کی بات پکڑ کر بیٹھ گئی ہو۔ اگر عقل مند ہوتی تو پہلے پوچھتی اب اس انسان کا کیا کرنا ہے، یا فکر کرتی کہ کہیں وہ تمہیں اٹھا کر لے تو نہیں جائے گا۔ اسفن نے اسے جیسے ڈرانا چاہا تھا۔ اللہ نہ کرے۔ ماہین کو فوراً سے اپنا خواب یاد آیا تھا۔ اسفن نے اسے گھورا تھا۔ اور مجھے فکر اس لیے نہیں ہو رہی، مجھے پتہ ہے تم مجھے کچھ نہیں ہونے دو گے، وہ مسکراتے بولی تھی۔
اور اگر میں خود تمہیں اپنے ساتھ نہ رکھنا چاہوں تو؟ اسفن استحاثیہ مسکراتے بولا تھا۔ تو وہ دھیرے دھیرے چلتی اس کے سامنے آ کر رکی تھی اور پھر اس نے اسفن کی گریبان کو دونوں ہاتھوں سے تھامتے اس کا چہرہ اپنی طرف جھکایا تھا۔ تو مسٹر اسفن یار، آپ شاید بھول چکے ہیں میں آپ کی ہی بیوی ہوں اور آپ کی ہی ٹیری پسلی سے بنی ہوں۔ اپنا حق اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گی، اس کے لیے چاہے بنا رخصتی کی ہی کیوں نہ مجھے آپ کے کمرے میں شفٹ ہونا پڑے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنجنگ انداز میں بولی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلی والی ڈری سہمی ماہین پھر سے سو گئی تھی اور مضبوط کانفیڈنٹ ماہین جاگ گئی تھی۔ چیلنج کر رہی ہو؟ اسفن نے آئی برو اچکایا تھا۔ اوہ نو، بتا رہی ہوں ماہین، اسفن اپنا حق نہیں چھوڑتی، وہ نفی میں سر ہلا کر کہتی اس کے قریب ہوئی تھی۔ اسفن نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ ماہین مزید قریب ہوئی تھی اور اپنے نرم ہونٹوں کا لمس اس کی گردن پر چھوڑا تھا۔ اسفن نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اس حرکت کی امید ماہین جیسی شائع لڑکی سے نہیں کر رہا تھا۔ وہ جتنی مرضی کانفیڈنٹ بنتی لیکن اسفن اچھے سے جانتا تھا وہ اصل میں ہے کیسی۔ وہ اس سے پیچھے ہٹی تھی لیکن اسفن نے اسے کمر سے تھامتے دور ہونے سے روکا تھا۔ اسفن نے نرمی سے اپنی انگلی اس کے لبوں پر پھیری تھی اور پھر اس کے گال کو چھوا تھا۔ میں تم سے دور رہنے کی پوری کوشش کر رہا تھا لیکن اس آگ کو اب تم نے بھڑکا ہی دیا تو اب برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ اس کی سابقہ حرکت کا حوالہ دیتے ہوئے بولا تھا۔ ماہین کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی وہ کیا کرنے والا ہے۔ اس سے کہ پہلے اسفن کوئی حرکت کرتا وہ اس کے بازو پر چٹکی کاٹتے تیزی سے اس کے حصار سے باہر نکلی تھی۔ ماہین! اس نے اس کی حرکت پر ماتھے پر بل ڈالے اس کا نام پکارا تھا۔ اوہ نو، اتنی جلدی نہیں مسٹر اسفن، آپ تو مجھے چھوڑنا چاہتے تھے نا، تو اب قائم رہیں جس اپنی بات پر۔ وہ مسکراتے ہوئے شرارتی لہجے بولی تھی۔ اور آپ نے بھی کچھ کہا تھا شاید مسز اسفن کہ آپ اپنے حق کو کبھی نہیں چھوڑیں گی۔ وہ ایک قدم اس کی طرف بڑھتے بولا تھا۔ وہ جیسے جیسے قریب آ رہا تھا ماہین ویسے ہی الٹے قدموں پیچھے جا رہی تھی۔ جیسے ہی اسفن نے ہاتھ بڑھا کر اسے تھامنا چاہا تھا وہ پلٹ کر وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ اتنی جلدی آپ کے ہاتھ نہیں آنے والی، وہ سیڑھے کے پاس جا کر کھلکھلا کر کہتی ہی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اسفن آسودگی سے مسکرایا تھا۔ وہ جانتا تھا بہت زیادہ جذباتی ہے وہ لڑکی، اس کا بنا سوچے سمجھے فیصلہ لینا اسفن کو کیوں برا لگا تھا۔ وہیں اس کی بہت سی عادتیں اسفن کو اپنا دیوانہ بنا لیتی تھیں اور محبوب کو تو خوبیوں خامیوں سمیت قبول کرنا پڑتا ہے، جو کہ اسفن نے بھی کر لیا تھا۔ وہ بس اسے یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ غلط ہے اور اسے احساس بھی ہو گیا تھا۔ وہ صبح اٹھ کر نیچے آیا تو بی جان اور ماہین پہلے ہی ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ السلام علیکم۔ وہ بی جان کے سر پر بوسہ دیتے ماہین کو دیکھتے اپنی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ بی جان نے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا تھا۔ وہ انہیں آج بہت فریش لگ رہا تھا۔ بی جان، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ اپنی پلیٹ میں ناشتہ نکالتے ہوئے بولا تھا۔ بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ بی جان نے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیرتے پیار سے کہا تھا۔ اس نے ایک نظر ماہین کو دیکھا تھا جو اسے اگنور کرتے اپنے ناشتے میں مصروف تھی۔ بی جان، میں ماہین کی رخصتی چاہتا ہوں، اس نے ماہین کو نظروں کے حصار میں رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ماہین کو کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ ارے دھیان سے کھاؤ۔ اپنی مسکراہٹ چھپاتے اسفن نے پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھا تھا۔ ماہین نے فوراً سے پانی پیا تھا اور جب حالت کچھ سنبھلی تو اسے گھور کر دیکھا تھا۔ بی جان، میں چاہتا ہوں رخصتی اسے مہینے ہو، اس نے اگلی بات کی تھی۔ بی جان، مجھے ابھی رخصتی نہیں کروانی، وہ بھی تیزی سے بولی تھی۔ لیکن بی جان، مجھے اسی مہینے کیا اسی ہفتے رخصتی چاہیے۔ اسفن اسے چیلنجنگ نظروں سے دیکھتے بولا تھا۔ بی جان تو کبھی اسفن تو کبھی ماہین کو دیکھ رہی تھی۔ بی جان، اسے کہہ دے۔ وہ بھی بول ہی رہی تھی کہ اسفن نے ایک سلائس اٹھا کر اس کے منہ میں رکھا تھا۔ بی جان اس کی حرکت پر مسکرائی تھی۔ ماہین نے اسے غصے سے گھورا تھا۔ جی تو بی جان، میں کہہ رہا تھا مجھے اسی ہفتے رخصتی چاہیے، آپ کیا کہتی ہیں؟ تو ماہین کو سلائس چپاتا دیکھ کر مسکراتے بولا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں تو خود تم دونوں کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ بی جان نے بھی اس کا ہاتھ ساتھ دیا تھا۔ بی جان، آپ یہ زیادتی ہے، آپ صرف اس کی بات سن رہی ہے، میری نہیں۔ وہ منہ بناتے بولی تھی۔ بیٹا، آج بھی رخصتی کرنی ہے اور کل بھی، تو آج ہی صحیح ہے، پہلے ہی تم دونوں کے نکاح کو 7 سال گزر گئے، اب مزید نہیں، میں اپنے پر پوتے پر پوتیوں کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ بی جان نے اسفن کی بات کو مزید بڑھاوا دیا تھا۔ اسفن نے اسے 2 معنی نظروں سے دیکھا تھا۔ ماہین نے نظریں جھکائی تھیں۔ اس کے بعد وہ جتنی دیر بیٹھا رہا تھا، ماہین کچھ نہیں بولی تھی اور نہ ہی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔
میں آفس جا رہا ہوں، تم ساتھ چلو گی؟ اس نے کھڑے ہوتے ماہن سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں خود آ جاؤں گی کچھ دیر تک، وہ نظریں گھماتے بولے تھی۔ ایز یو وش، وہ کندھے اچکا کر کہتی وہاں سے چلا گیا تھا۔ بی جان، اٹس ناٹ فیئر، وہ اس کے جاتے ہی بی جان کی طرف مڑی تھی۔ میں نے کیا کیا بیٹا؟ وہ انجان بنی تھی۔ آپ ہمیشہ اپنے پوتے کا ساتھ دیتی ہیں، وہ ٹروٹھے لہجے میں بولی تھی۔ میں تم دونوں کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں میرا بکھرا آشیانہ پھر سے جڑ جائے، وہ اسے پیار کرتے بولی تھی۔ تو اس نے اٹکرن کے گلے میں باہیں ڈالتے کے گال پر بوسہ دیا تھا۔ آپ کا آشیانہ اب کبھی نہیں بکھرے گا، یہ میرا آپ سے پرومس ہے، وہ مسکراتے ہوئے نم آنکھوں سے بولی تھی۔ انشاءاللہ، بی جان نے کہتے اس کے ہاتھ چومے تھے۔ اسفن نے ابراہیم شاہ کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا اور اس کے پاس تمام ثبوت موجود تھے، جس وجہ سے اسے عمر قید سزا سنائی دی گئی تھی اور آج ان دونوں کی رخصتی تھی۔ سب کچھ بہت اچھے سے ہو چکا تھا اور اب وہ اسفن یار کے کمرے میں اس کے بیڈ پر موجود تھی۔ آج اس کا دل بے تاش تھا، خوش تھا۔ اس نے گھونگھٹ کے پیچھے سے کمرے کا جائزہ لیا تھا۔ سارا کمرہ گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، بیڈ پر بھی سرخ گلاب پڑے تھے۔ وہ ابھی یہی سب دیکھ رہی تھی جب دروازہ کھول کر وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ماہین کا دل تیزی سے دھڑکا تھا، وہ نظریں جھکائے بیٹھا گئی تھی۔ اسفن گلا کھنکھاڑتے آ کر اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ تو پھر کیا کہہ رہے تھے کچھ لوگ؟ اتنی جلدی ہاتھ نہیں لگو گی؟ وہ بیڈ پر اس کے سامنے کوہنی کے بل لیٹتے ہوئے بولا تھا۔ جی تو کس نے کیا میں آپ کے ہاتھ لگ گئی؟ اتنی آسانی سے تو اب بھی نہیں لگوں گی، ماہین نے بھی مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا کو لمبا کھینچتے اسفن نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ تمہیں تو میں خود ہی اپنے ہاتھ لگا لوں گا میری ڈرامہ کوئین، وہ اس کا گھونگھٹ پلٹتے بولا تھا۔ اور ایک لمحے کے لیے تو وہ گنگ ہوا تھا۔ وہ دلہن بنی اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ کئی لمحے وہ اس سب بنا پل کے جھپکے دیکھتا رہا تھا۔ ماہین نے ذرا سی حرکت کی تو وہ ہوش میں آیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے ماہین، تم اس طرح دلہن کے روپ میں اتنے کمرے میں اتنے حق سے بیٹھے دیکھنا میری سب سے بڑی خواہش تھی، جو آج پوری ہو گئی۔ بیچ میں بہت بار ایسا لگا میں نے تمہیں کھو دیا، لیکن آج میرے سارے وسوسے ختم ہو گئے، آج تم میری ہو گئی۔ وہ اس کے چہرے کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے بولا تھا اور پھر خود بھی اٹھ کر بیٹھا تھا۔ سوری، میں نے بہت کچھ غلط کر دیا تھا، وہ شرمندہ لہجے میں بولی تھی۔ تم کیوں شرمندہ ہو رہی ہو؟ وہ سب شاید ہمارے نصیب میں تھا، اگر وہ سب نہ ہوتا تو شاید ہمیں ایک دوسرے کی اتنی قدر نہ ہوتی۔ اس نے ماہین کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ ماہین نے آنکھیں بند کرتے اس کا لمس محسوس کیا تھا۔ یار بے حد حسین لگ رہی ہو، مجھے امید نہیں تھی تمہاری جیسی چڑیل بھی دلہن بن کر حسین لگے گی۔ اس نے مسکراہٹ دباتے ماہین کا ہاتھ تھامے سے چھیڑا تھا۔ میں چڑیل ہوں تو آپ کیا ہیں؟ جن، اس نے نروٹھے لہجے میں کہتے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ یار اتنا حسین دلہا تمہیں کہاں سے جن کے رہا ہے؟ وہ اپنے آپ کو دیکھتے پوچھا تھا۔ وہیں سے جہاں سے میں آپ کو چڑیل لگتی ہوں، وہ آنکھیں سکیڑتے بولی تھی۔ اسفن نے قہقہ لگاتے اسے اپنے قریب کرتے اسے سینے سے لگایا تھا۔ تم تو میری جان ہو، آئی لو یو سو مچ، اسفن نے اس کے ماتھے کو پیار سے چومتے کہا تھا۔ می ٹو، اس کے سینے میں چہرہ چھپاتے بولی تھی۔ ریلی؟ اسفن نے خوشگوار حیرت سے پوچھا تھا، تو وہ کھلکھلائی تھی۔ اسفن نے اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو محبت سے چوما تھا۔ ان دونوں کی زندگی میں بہت سے امتحان آئے تھے، بہت سی غلط فہمیاں بھی آئی تھیں، لیکن دونوں نے ہی اپنی محبت میں انا کو نہیں آنے دیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی محبت آج جیت گئی تھی۔